بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ حدیث شریف میں جمعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اس میں اللہ کریم سے کوئی بھی دعا کی جائے اللہ کریم وہ قبول فرماتا ہے، بشرطے کہ کوئی گناہ کے کام پر دعا نہ کی جائے۔ تو آج میں وہ گھڑی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن میں وہ گھڑی کون سی ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان سنیے۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن میں یا جمعہ والی رات کو فوت ہو جائے، اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آئیے سنیے قبولیت والی گھڑی کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اس کو کوئی مسلمان بندہ بھی حاصل کر لے اور اس کو پا لے، اس گھڑی میں اللہ کریم سے جو بھی دعائے خیر مانگے اللہ پاک اس بندے کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جاننا یہ ضروری ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، تو وہ دو گھڑیاں ہیں۔ تو آئیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان سنیے۔ ایک گھڑی ہے کہ جب خطیب منبر پر بیٹھے اس وقت سے لے کر نماز مکمل ہونے تک ایک گھڑی ہے، اس میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ کریم قبول فرماتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ہیا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک ہے۔ اتنا جو وقت ہے، اتنے وقت میں کوئی بھی دعائے خیر اللہ کریم سے کی جائے اللہ کریم دعا قبول فرماتا ہے، اور بندہ جو مانگے اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر خطبہ کے لیے، امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک جو دعا کرنی ہے وہ زبان سے نہیں کرنی، زبان کے ساتھ خاموشی کا حکم ہے۔ جو دعا کرنی ہے وہ دل کے ساتھ کرنی ہے، دل کی دعا بھی اللہ کریم جل وعلا قبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں خاموشی واجب ہے، جو بھی دعا کرنی ہے وہ دل کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور دوسری گھڑی جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، آئیے وہ فرمان عالی شان سنیے۔ مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وفی آخر ثلاث ساعات منها ساعۃ ما دعا اللہ فیہا استجیب لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں ایک ایسی گھڑی ہے، اس میں بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اور وہ آخری گھڑی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز عصر
کے وقت وہ شروع ہوتی ہے اور سورج غروب ہونے تک ہوتی ہے۔ جب سورج غروب ہو تو پھر وہ گھڑی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان گھڑیوں میں اللہ کریم سے جو بھی دعا مانگے بشرطے کہ اچھی دعا ہو، کوئی گناہ والی دعا نہ ہو، جو بھی دعا مانگے اللہ کریم جل وعلا وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور جو رب کریم سے مانگا جائے اللہ کریم وہ عطا بھی فرماتا ہے۔